دوستو 4 فروری 2004 کی شام پاکستان میں لوگ اس وقت ششدر رہ گئے جب انہوں نے ٹیلی ویژن پر اچانک قومی ہیرو اور مایہ ناز ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے پھیلاؤ کے حوالے سے اعترافی بیان سنا۔ ہمیشہ حشاش بشاش اور بااعتماد نظر آنے والے ڈاکٹر عبدالقدیر اس روز بجھے سے دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک غائب تھی۔ وہ کیمرے سے نظریں ملانے سے کترا رہے تھے۔ اس وقت ملک پر فوجی آمر جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی اور انہی کے حکم پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ٹی وی پر یہ اعترافی بیان پڑھنا پڑا تھا۔ اس اعترافی بیان کے بعد سے لے کر 10 اکتوبر 2021 کو اپنی وفات تک کا یہ عرصہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے قطعاً اس طرح سے نہیں گزارا جو کسی قومی ہیرو کے شایان شان ہوتا ہے۔ اس دورانیے میں حکومتی اور ریاستی رویے ان کے لیے مسلسل دکھ اور پریشانی کا باعث بنتے رہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان قوم کے ہیرو کیسے بنے اور اس قومی ہیرو کو ٹی وی پر سب کے سامنے آ کر ناکردہ گناہوں کا بوجھ کیوں اٹھانا پڑا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان متحدہ ہندوستان کی ریاست بھوپال میں 1 اپریل 1936 کو اسکول کے استاد عبدالغفور اور زلیخا کے ہاں پیدا ہوئے۔ بھوپال میں ہی 1952 میں میٹرک پاس کرنے کے بعد عبدالقدیر خان پاکستان منتقل ہوئے اور کراچی میں رہائش اختیار کی، جہاں انہوں نے 1956 میں ڈی جے سائنس کالج سے طبیعیات یعنی فزکس میں گریجویشن مکمل کی۔ کچھ عرصہ کراچی میں ملازمت کے بعد 1961 میں ڈاکٹر خان نے اعلیٰ تعلیم کے لیے ہالینڈ کا رخ کیا، جہاں 1967 میں میٹیریلز ٹیکنالوجی میں ماسٹر کرنے کے بعد 1972 میں بیلجیم کی لوین یونیورسٹی سے دھاتوں سے متعلق انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایمسٹرڈیم میں فزکس ڈائنامکس ریسرچ لیبارٹری میں ملازمت اختیار کر لی۔ جلد ہی وہ ایٹمی بجلی گھروں کے لیے جوہری ایندھن تیار کرنے والے ادارے یورینکو سے منسلک ہو گئے۔ یہ کمپنی برطانیہ، جرمنی اور ہالینڈ کے اشتراک سے وجود میں آئی تھی، جس کا مقصد سینٹری فیوج مشین کے ذریعے یورینیم کو افزودہ یعنی جوہری توانائی کے حصول کے لیے تیار کرنا تھا۔ اسی ادارے میں کام کے دوران ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے سینٹری فیوجز کے ذریعے یورینیم کو افزودہ کرنے کے طریقہ کار پر دسترس حاصل کی۔ پاکستان بھی ان دنوں جوہری توانائی کے حصول کی کوششیں کر رہا تھا۔ 18 مئی 1974 کو بھارت کی جانب سے پوکھران میں ایٹمی دھماکے کا تجربہ کیا گیا، جس کے بعد پاکستان کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی کا حصول مزید بھی ضروری ہو گیا تھا۔ منیر احمد خان کی سربراہی میں پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن پلوٹونیم کو افزودہ کرنے کی کوشش میں تھا تاکہ اس سے ایٹمی توانائی حاصل کی جا سکے، لیکن یہ طریقہ کار خاصا مشکل، پیچیدہ اور طویل تھا۔ ایسے میں ستمبر 1974 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کو خط لکھ کر پاکستان کا ایٹم بم بنانے کے لیے اپنی خدمات پیش کیں۔ مسٹر بھٹو نے اس خط کا حوصلہ افزا جواب دیا اور پھر دسمبر 1974 میں ڈاکٹر خان پاکستان آئے اور وزیر اعظم بھٹو سے ملاقات کی اور انہیں سینٹری فیوجز کے ذریعے یورینیم کی افزودگی کی جدید ترین ٹیکنالوجی پر بریفنگ دی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ڈاکٹر خان کو اس منصوبے پر کام شروع کرنے کے لیے بھرپور تعاون کا یقین دلایا اور اس کام کے لیے ایک موزوں سائٹ تیار کرنے کے احکامات جاری کیے۔ اگلے برس 1975 میں ڈاکٹر خان دوبارہ پاکستان آئے تو وزیر اعظم بھٹو نے انہیں ہالینڈ واپس جانے سے روکتے ہوئے پاکستان کے لیے کام کرنے کو کہا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پاکستان کے ایٹامک انرجی کمیشن کے اس ڈویژن میں تعینات کر دیا گیا جو ایٹم بم کی تیاری کے لیے پلوٹونیم کو افزودہ کرنے کی کوششیں کر رہا تھا۔ اس ڈویژن میں کام کرنے کے دوران ڈاکٹر عبدالقدیر یورینیم کی افزودگی پر زور دیتے رہے، جس کے باعث ان کے دوسرے سائنسدانوں بالخصوص کمیشن کے سربراہ منیر احمد خان کے ساتھ اختلافات پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد 1976 میں وزیر اعظم بھٹو کی ہدایت پر ڈاکٹر عبدالقدیر نے افزودہ یورینیم حاصل کرنے کے لیے کوہوٹا کے قریب انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹری قائم کی۔ مئی 1981 میں اس لیبارٹری کا نام خان ریسرچ لیبارٹری رکھ دیا گیا، جسے اب کوہوٹا ریسرچ لیبارٹری بھی کہا جاتا ہے۔ 1986 میں ایٹمی توانائی کے نشے میں چور بھارت نے راجستھان میں پاکستانی سرحد کے قریب وسیع پیمانے پر براسٹیک نامی جنگی مشقوں کا آغاز کر دیا، جس سے دونوں ممالک کے درمیان سخت کشیدگی پیدا ہوئی۔ دونوں ممالک کی فوجیں سرحد پر آمنے سامنے آ گئیں اور جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ ان مشقوں کے شروع ہونے سے کچھ عرصہ پہلے ہی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق کو تحریری طور پر بتایا تھا کہ ہم 10 دن کے اندر جوہری دھماکے کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکے ہیں۔ بعد ازاں جنرل ضیاء الحق جب کرکٹ میچ دیکھنے کے بہانے بھارت گئے تو وہاں انہوں نے وزیر اعظم راجیو گاندھی پر واضح کر دیا کہ بھارتی جارحیت کے نتیجے میں پاکستان جوہری ہتھیار استعمال کر سکتا ہے۔ صدر ضیاء کی جانب سے دی گئی اس دھمکی کے بعد بھارت نے اپنی فوجیں سرحد سے ہٹا لیں اور یوں دونوں ممالک کے درمیان جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔
1998 میں بھارت نے ایٹمی دھماکے کر کے خطے میں طاقت کا توازن تبدیل کر دیا تھا۔ بھارتی رہنما پاکستان کو دھمکیاں دینے لگے تھے اور پاکستان کے لیے خوف کی فضا پیدا ہو گئی تھی، لہٰذا پاکستان نے بھی تمام تر عالمی دباؤ پس پشت ڈالتے ہوئے بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں دھماکے کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن ڈاکٹر خان کو ایٹمی دھماکوں کے انتظام سے الگ کر دیا گیا اور یہ ذمہ داری پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے ڈاکٹر سمر مبارک مند کو سونپ دی گئی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر کو بھلے ہی اس تاریخی موقع پر ایٹمی دھماکوں کا بٹن دبانے کا موقع نہ ملا، لیکن 28 مئی 1998 کے روز کامیاب ایٹمی دھماکوں نے انہیں پوری قوم کا ہیرو بنا دیا۔ 2003 میں اقوام متحدہ کے جوہری ہتھیاروں سے متعلق ادارے واچ ڈاگ نے اسلام آباد کو ایک خط ارسال کیا جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ پاکستانی جوہری سائنسدانوں نے دنیا کے مختلف ممالک کو جوہری راز فروخت کیے ہیں۔ پاکستان کے مغرب نواز حکمران جنرل مشرف نے اس کا ذمہ دار ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ٹھہرایا اور پاکستانی اخبارات میں ان کے خلاف خبریں شائع ہونے لگیں۔ اس وقت کے وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جنرل مشرف انہیں امریکہ کے حوالے کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ اس فیصلے کی راہ میں رکاوٹ بن گئے۔ 2004 میں جنرل پرویز مشرف کی ایما پر چودھری شجاعت حسین اور سینئر قانون دان ایس ایم ظفر نے ڈاکٹر قدیر خان سے ملاقات کی اور انہیں اس بات پر قائل کیا کہ اگر وہ جوہری توانائی کے فروغ کا ذمہ اپنے سر لے لیں تو اس سے ملک بدنامی سے بچ جائے گا۔ لہٰذا پاکستان سے بے پناہ محبت کرنے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے 4 فروری 2004 کی شام سرکاری ٹی وی پر آ کر بیان دیا جس میں انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ لیبیا، شمالی کوریا اور ایران کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی منتقلی ان کا انفرادی فعل تھا جس سے ریاست پاکستان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بقول چودھری شجاعت حسین اور ایس ایم ظفر نے انہیں یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ اس اعترافی بیان کے بعد انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور وہ اپنی باقی کی زندگی سکون سے گزاریں گے، لیکن ٹی وی پر اعترافی بیان دینے کے بعد انہیں حراست میں لیتے ہوئے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا اور بعد ازاں انہیں اسلام آباد میں ان کے گھر ہی پر نظر بند کر دیا گیا۔ ڈاکٹر خان نے بعد ازاں متعدد دفعہ اپنے انٹرویوز میں یہ بات دہرائی کہ 2004 میں ان سے اعترافی بیان مشرف نے دباؤ کے تحت لیا تھا اور ان کا نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے فروغ میں کوئی کردار نہیں تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بھلے ہی الزام اپنے سر لیا مگر قوم کی نظروں میں وہ محسن پاکستان ہی رہے اور پاکستانیوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت کم نہ ہو سکی، بلکہ ایک عمومی رائے یہ قائم ہو گئی کہ جنرل مشرف نے بے جا طور پر قومی ہیرو کو بے توقیر کرنے کی کوشش کی۔ 2009 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی غیر اعلانیہ نظر بندی کے خلاف درخواست دائر کی جس پر عدالت نے ان کی نظر بندی ختم کرنے کے احکامات تو دے دیے لیکن اسے ان کی سیکیورٹی کے ساتھ مشروط کر دیا اور یوں سیکیورٹی کے نام پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی آزادانہ نقل و حرکت ممکن نہ ہو سکی۔ اس سیکیورٹی کے نام پر نہ وہ کہیں جا سکتے تھے اور نہ کوئی انہیں ملنے آ سکتا تھا، حتیٰ کہ قریبی رشتہ داروں کو بھی ان سے ملنے کے لیے تفتیش کے طویل اور صبر آزما مرحلے سے گزرنا پڑتا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنی زندگی کے اختتام تک ایسی ہی پابندیوں کا شکار رہے۔ 2019 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے سپریم کورٹ میں اپنی نظر بندی کے خاتمے کے لیے درخواست دائر کی جس کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا، حتیٰ کہ سیکیورٹی کے نام پر انہیں اپنے وکلاء سے ملنے کی اجازت بھی نہ دی گئی۔ گزشتہ 2 سال میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی درخواست پر صرف 5 سماعتیں ہوئیں۔ ایک سماعت کے دوران تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو سپریم کورٹ لایا گیا لیکن متعلقہ حکام نے کمرہ عدالت میں لے کر جانے کے بجائے انہیں سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس میں بٹھا دیا اور پھر وہیں سے ہی انہیں ان کے گھر منتقل کر دیا گیا۔ ان کے وکلاء نے عدالت سے درخواست کی کہ ان کے موکل کو اگر کمرہ عدالت میں نہیں بلایا جا سکتا تو بینچ کے سربراہ انہیں اپنے چیمبر ہی میں سن لیں، تاہم عدالت نے ان کی استدعا پر کوئی رد عمل نہ دیا۔ ستمبر 2021 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کورونا میں مبتلا ہوئے اور چند دن ہسپتال میں داخل رہنے کے بعد وہ اپنے گھر منتقل ہو گئے مگر ان کی طبیعت مکمل طور پر بحال نہ ہو سکی اور 10 اکتوبر کی صبح 7 بجے پاکستان کو دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی طاقت بنانے والا یہ عظیم سائنسدان آزادی کی حسرت دل میں لیے اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان زندگی کے آخری ایام میں ریاست اور حکمرانوں کی بے حسی کے باعث کافی رنجیدہ اور دل شکستہ تھے، جس کا اظہار ان کے ایک خط میں بھی نظر آتا ہے جو انہوں نے اپنے انتقال سے چند روز قبل 4 اکتوبر کو وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو لکھا تھا۔ سید مراد علی شاہ نے ان کی صحت کے حوالے سے نیک تمناؤں کے ساتھ گلدستہ بھیجا تھا جس کے جواب میں ڈاکٹر قدیر نے ان کا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ وہ اب کافی بہتر ہیں۔
اس مختصر جوابی خط کے دوسرے پیراگراف پہ حکمرانوں کی بے حسی کا شکوہ کرتے ہوئے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے لکھا کہ وزیر اعظم اور پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ میری وفات کی گڈ نیوز سننے کے منتظر ہیں، مگر میرے صوبے اور شہر کے وزیر اعلیٰ نے مجھے ان مشکل حالات میں یاد رکھا ہے۔